سلام عاشق خدا، سلام جان مصطفیٰ، سلام قلب مرتضیٰ، سلام روح فاطمہ، سلام شاہ کربلا، غریب نینوا، غریب فاطمہ، غریب مرتضیٰ، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الکریم وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، سامعین گرامی، عشرہ محرم الحرام کی تیسری مجلس میں حاضر خدمت ہیں۔ بحث ہماری آیہ مجیدہ سورہ آل عمران کی 31 نمبر آیا کہ ضمن میں تھی کہ ارشاد خداوندی ہو رہا ہے، اے حبیب ان سے کہہ دیں جو مجھ سے محبت کے دعوے دار ہیں، ان سے کہیں اگر مجھ سے محبت کرنی ہے تو پھر پہلے آپ کی اتباع کریں، اور جب اتباع کریں گے تو پھر میں بھی ان سے محبت کروں گا، اور دو طرفہ محبت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میں ان کے گناہ معاف کر دوں گا، کیونکہ میں بڑا غفور الرحیم ہوں۔ یہ سلیس ترجمہ تھا اس آیہ مجیدہ کا۔ اس کے ضمن میں جو ہماری بحث چلی کہ اطاعت اور اتباع میں فرق کیا ہے، اطاعت قول رسول کی اور اتباع فعل رسول کا۔ پھر ہم نے تاریخ میں ڈھونڈے وہ اشخاص، وہ شخصیات، وہ ذوات مقدسہ کہ جو حقیقی مصداق اتباع رسول ہوں، جنہوں نے حقیقی معنی میں رسول خدا کی اتباع کی ہو، اطاعت کی ہو، اور ہمیں سوائے اہل بیت علیہم السلام کے اور کوئی بھی نظر نہ آیا جس نے حقیقی معنی میں اتباع رسول کی ہو۔ اور حق بھی یہی ہے کہ اتباع رسول، فعل رسول کو حقیقی معنی میں انجام دینے والا وہی ہو سکتا ہے جو ہر وقت رسول خدا کے ساتھ سایے کی طرح ہو، ہر مشکل گھڑی میں، ہر خوشی کے دور میں، ہر لحاظ سے رسول خدا کے ساتھ ہو، اس کا حامی و ناصر ہو۔ اور تاریخ بتاتی ہے وہ ذات فقط مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے، جو رسول خدا کے ساتھ ہر مقام پر موجود ہے، منیت کے مصداق پر فائز ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں نا، یا علی انت منی و انا منک، اے علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ بڑا مقام اور فضیلت ہے کہ رسول خدا رحمت للعالمین، اشرف الانبیاء، خاتم المرسلین، وہ ہستی، اور وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کے مصداق نبی جو کلام نہیں کرتے، رسول خدا کلام نہیں کرتے سوائے اس کے کہ جب خدا کا حکم نہ ہو، گویا کہ خدا کے حکم سے فرما رہے ہیں، اے علی تم مجھ سے اور میں تم سے ہوں۔ اور مولا کائنات کے فضائل میں بارہا مرتبہ بیان کیا، ان کے فضائل کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ سب سے پہلا مقام
جب مولا علی کی ولایت کو آشکار کیا، دنیا والوں کے سامنے پیش کیا اور منتخب فرمایا، جو کل بھی تذکرہ کیا تھا کہ دعوت ذو العشیرہ، جناب ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں اسلام کی تبلیغ کی پہلی دعوت کا انعقاد ہوا۔ جب رسول خدا نے خطبہ دینا شروع کیا، اللہ کے حمد و ثنا کے بعد فرما رہے ہیں، اے قریش کے لوگوں، میں تمہارے لیے ایسی نعمت لے آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے قریش میں کسی نے مکے کی سرزمین پہ کوئی نہیں لایا، ایسی نعمت لے آیا ہوں، اور وہ دین مبین اسلام ہے، اللہ کی توحید ہے، یکتا پرستی ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں مأمور ہوا ہوں اس کی تبلیغ پر تو اللہ کا بنایا ہوا رسول ہوں، نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اب جو میں یہ توحید کی تبلیغ کروں گا، اپنے خدا کی وحدانیت کو بیان کروں گا، اور اس کار رسالت میں مجھے ایک حامی اور ناصر اور مددگار کی ضرورت پڑے گی، جیسے موسیٰ کو ہارون کی ضرورت تھی، اسی طرح سے مجھے بھی ایک مددگار کی ضرورت ہے، ایک وسیع کی ضرورت ہے، ایک خلیفے کی ضرورت ہے، ایک جان نشین کی ضرورت ہے، جو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرا وسیع اور جان نشین ہو۔ آیا تم میں سے کوئی ہے جو میری اس کار رسالت میں مدد کرنے کے لیے آمادہ ہو؟ تاریخ بتاتی ہے، مورخین لکھتے ہیں، اپنے ہوں پرائے ہوں، حتیٰ کہ مسیحی مورخین اور یہودی مورخین نے بھی جب قلم اٹھایا اور تاریخ لکھنا شروع کی تو دعوت ذو العشیرہ کو اس انداز سے لکھتے ہیں، کہتے ہیں جب رسول خدا نے آواز بلند کی کہ کوئی ہے میری مدد کرنے والا اس کار رسالت میں، تو کوئی نہیں اٹھتا تھا، فقط ایک جوان تھا جو بار بار اٹھتا تھا۔ پہلی مرتبہ جب رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے اس کار رسالت میں، تو وہی جوان اٹھا جس کا نام علی تھا، اور اٹھ کے کہتا تھا، یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، میں ہوں آپ کی مدد اور نصرت کرنے والا، میں ہوں آپ کی کار رسالت میں امداد کرنے والا، مدد کرنے والا، آپ کی حمایت کرنے والا، آپ کی نصرت کرنے والا۔ تاریخ بتاتی ہے ایک مرتبہ، دو مرتبہ، جب تیسری مرتبہ بھی رسول خدا نے فرمایا اور کوئی نہ اٹھا تو علی ابن ابی طالب اٹھ کے پھر وہی جملے دہراتے ہیں، یا رسول اللہ میں موجود ہوں، کسی دوسرے کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہر حال میں آپ کی مدد اور نصرت کروں گا، چاہے اسلام کے دور میں خوشی کے لمحات آئیں یا اسلام پر کڑا وقت آ جائے، میں علی آپ کے شانہ بشانہ اسلام کی نصرت کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات اپنی حمایت کا اظہار کر رہے ہیں۔ جب تیسری مرتبہ بھی مولا کائنات نے اظہار کیا نا، تو مولا رسول خدا نے ان کو آگے بلایا اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اور فرمایا، اے لوگوں سن لو، آج کے بعد یہ علی میرا اس دنیا میں بھی وسیع اور جان نشین ہے اور آخرت میں بھی وسیع اور جان نشین رہے گا۔ یہ مولا کائنات کو نصب فرما رہے ہیں۔ دنیا والے کیوں بھولتے ہیں، کہتے ہیں فقط غدیر کے لیے شیعہ کہتے ہیں کہ علی کو منتخب فرمایا تھا، اور اس کے بھی معنی تبدیل کر کے پیش کرتے ہیں کہ مولا کے معنی دوست ہیں۔ ارے بابا، اس کو چھوڑیں، غدیر کو چھوڑیں، زندگی رسول خدا میں، سیرت رسول خدا میں اگر نگاہ ڈالتے ہیں، سیرت کی کتابوں کو دیکھو، ورق گردانی کرو اور دیکھو کہ رسول خدا نے اپنی سیرت میں، اپنی زندگی میں کس کس کو اتنی اہمیت دی جتنی مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو دی۔ سب سے پہلے جو نصب فرمایا اپنی جان نشین اور خلیفے کے طور پر مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو تھا۔ یہی وہ ہستی تھی جن کو منصب ولایت پر نصب فرمایا، اپنا جان نشین اور خلیفہ بیان کیا۔ اور جب یہ وعدہ کر چکے مولا کائنات، تو پھر اس وعدے کو اس طرح نبھایا جو تاریخ بیان کرتی ہے۔ کوئی وقت ایسا نہ تھا جو رسول خدا تنہا ہو اور علی ان کے ساتھ نہ ہو۔
ہر مشکل گھڑی میں مولا کائنات ان کے سپر بن کر رہے. ہر جنگ کے حالات کو آپ بغور مطالعہ کریں گے تو آپ کو آگے جس شخصیت کا نام نظر آئے گا وہ علی ابن ابی طالب ہوں گے، مولا کائنات ہوں گے، امیر المؤمنین ہوں گے، جو مولا رسول خدا کی ہر وقت نصرت کے لیے آمادہ ہیں. اور ہر جنگ جو رسول خدا کی زندگی میں ہوئی اس کے فاتح امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رہے. کوئی بھی جنگ آپ دیکھ لیں، جنگ احد ایسی مشکل گھڑی اس جنگ میں آئی کہ رسول کے صحابی کہلوانے والے بھی رسول کو ایک مقام پر چھوڑ کر چلے گئے، بھاگ کر چلے گئے اور شیطان کے وسوسوں میں آ گئے. رسول کے کہنے کے باوجود نہ رکے. جنگ احد میں اپنے صحابی رسول خدا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، ڈر کے مارے نہیں رکتے. تو تاریخ بتاتی ہے رسول خدا ایک گڑھے میں گر گئے اور انتہائی زخمی ہو گئے. جب کوئی نکالنے والا نہ تھا تو مولا کائنات جب متوجہ ہوتے ہیں تو پھر رسول خدا کو نکال کر ان کو بلند کر کے فرماتے ہیں، نہیں، یہ منادی جو شیطان نے پھیلائی ہے کہ قد قتل محمد، یہ غلط ہے. رسول خدا زندہ ہیں، لوٹ آؤ، واپس آؤ، ان کی نصرت کرو، ان کی مدد کرو. رسول خدا زندہ ہیں مگر بھاگنے والے مڑ کر نہیں دیکھتے بلکہ چلے جاتے ہیں. اور واحد ذات مولا کائنات کی بچتی ہے جو رسول کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتی ہے. چاروں طرف سے مولا رسول خدا کا دفاع کرتے ہیں. بالآخر جب فرصت ہوتی ہے اور اس جنگ سے فارغ ہوتے ہیں، رسول خدا ایک مرتبہ مولا کائنات کو دیکھ کر فرماتے ہیں، اے یا علی، یا علی، سب جب بھاگ گئے تو تم کیوں نہیں بھاگے؟ اللہ اکبر. عزیزان توجہ کیجئے گا، ایک انتہائی لطیف جملہ ہے مولا کائنات کا. پیغمبر فرماتے ہیں، اے علی، جب سب بھاگ گئے تو تم کیوں نہیں بھاگے؟ مولا کائنات نے مسکراتے ہوئے فرمایا، یا رسول اللہ، کیسے بھاگتا جب آپ پر ایمان لایا تھا. اکفرت بعد الایمان، کیا میں ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرتا؟ میں قربان جاؤں مولا علی کے اس جملے پر. مولا علی نے ایک قانون دے دیا کہ جب جس نبی پر تم کلمہ پڑھو، جس کی رسالت پر ایمان لے آؤ، اس کے بعد جب اس کو چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے تو گویا تم کافر ہو جاؤ گے، تم مسلمان نہ رہو گے، تم اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاؤ گے. اب تکلیف جو ہے وہ یہی ہے دنیا والوں کو، اور کہتے ہیں کہ نہیں، کچھ اشخاص جو رسول کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے ان کے لیے کفر کا فتویٰ نہ دیں. میں ان سے سوال کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ جو رسول کو اس مشکل گھڑی میں چھوڑ کر بھاگ جائے اس کو آپ کیا نام دیں گے؟ آزاداران مظلوم کربلا، آج تیسری ماہ محرم ہے. اہل بیت کا کاروان کربلا کی سرزمین پر پہنچ چکا ہے. خیمے لگا دیے گئے ہیں. اہل بیت خیموں میں موجود ہیں، بچے موجود ہیں، مستورات موجود ہیں، جوان پہرا دے رہے ہیں. آج تیسری ہے. اللہ جانے 10 کے بعد کیا ہوگا. کون ہوگا جو ان مستورات کے پردے کا محافظ بنے گا؟ کون ہوگا جو بچوں کا خیال رکھے گا؟ اللہ اکبر. اجرکم علی اللہ. عزاداران مظلوم کربلا، کربلا کے پہلے شہید، کربلا کی راہ کے پہلے شہید جناب مسلم بن عقیل، یہ وہ مظلوم ہیں کہ جو کربلا کی شہادتوں کی ابتدا کرنے والے ہیں، آغاز کرنے. ان کی شہادت سے کربلا کا آغاز ہو چکا ہے. مولا حسین نے مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا. اے مسلم، جاؤ کوفے والوں کے حالات کو دیکھو. اگر وہ اپنے کہنے میں صادق ہیں،
جو خطوط انہوں نے لکھے ہیں اپنے اس کلام میں صداقت رکھتے ہیں تو مجھے لکھو کہ میں بھی آ جاؤں۔ بس عزادارو، مسلم بن عقیل جاتے ہیں، کوفہ پہنچتے ہیں، بہت شاندار استقبال ہوتا ہے، مرحبا مرحبا کہہ کر استقبال کیا جاتا ہے، مگر یہ استقبال چند دنوں سے زیادہ نہ چل سکا۔ شروع میں جب اتنا جوش و خروش ہوا، 18,000 لوگوں نے، ایک روایت کے مطابق 18,000 لوگوں نے جناب مسلم کی بیعت کی، تو جناب مسلم خوش ہو گئے کہ ہاں شیعہ موجود ہیں جو امام حسین کی نصرت کے لیے آمادہ ہیں۔ جناب مسلم امام حسین کو خط لکھتے ہیں، مولا آ جائیے، 18,000 شیعہ آپ کی نصرت کے لیے آمادہ ہیں۔ جب خط لکھا گیا اور امام تک پہنچ گیا، اور امام کربلا کی راہ میں تھے، یہاں سے کوفے میں حالات متغیر ہونے لگے، حالات بدلنے لگے۔ لوگ ابن زیاد کے ڈر کی وجہ سے خائف ہو کر چلے گئے مسلم کو چھوڑ کر، بیعت کو توڑ دیا۔ جو 18,000 لوگ تھے، ایک دن ایسا آ گیا کہ ان میں سے فقط 10 لوگ بچے جو مسلم کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے تھے۔ اور روایت بتاتی ہے کہ ظلم کی انتہا ہے کہ جب نماز کا سلام پھیرا، کیا دیکھا کہ کوئی موجود نہ تھا۔ مسجد میں مسلم بن عقیل اکیلے اور تنہا موجود۔ اب مسلم کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی رہنے کی جگہ نہیں، جائیں تو کہاں جائیں؟ بے وطن ہے مسلم کوفے کے اندر۔ نکلتے ہیں مسجد سے، راستے گلیاں گھومتے گھومتے ایک جگہ تھک کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک دروازے کے آگے بیٹھ کر جب دق الباب کرتے ہیں تو ایک مومنہ آتی ہیں اور کہتی ہے، اے جوان، اس پرآشوب دور میں رات کے وقت کیا کر رہے ہو؟ آواز آتی ہے، میں مسافر ہوں، پیاسا ہوں، مجھے پانی کی ضرورت ہے۔ پانی لایا جاتا ہے، مسلم بن عقیل پانی پیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ مومنہ کہتی ہے، اب پانی پی لیا ہے، جاؤ۔ مسلم کی آواز آتی ہے، جس کا کوئی گھر نہ ہو، کوئی وطن نہ ہو، بے وطن ہو، پردیس میں ہو، وہ کہاں جائے؟ پوچھا جاتا ہے، آپ کون ہیں؟ مسلم بن عقیل فرماتے ہیں، میں مسلم بن عقیل سفیر حسین ہوں۔ وہ مومنہ جب سنتی ہے تو جناب مسلم بن عقیل کو گھر لے آتی ہے اور ایک حجرے میں ان کے طعام کا انتظام بھی کرتی ہے، ان کو جگہ دیتی ہے، ان کے لیے جو چیزیں درکار تھیں وہ آمادہ کرتی ہے۔ مسلم بن عقیل نماز پڑھنے کے بعد جب صبح کے ٹائم وہ مومنہ جس کا نام تاریخ نے توآ بتایا، اس نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر بلایا، ایک حجرے میں جگہ دی۔ جناب مسلم بن عقیل آرام کرنے لگے۔ اس کے بعد جب صبح اٹھے نماز کے لیے، نماز پڑھنے سے فارغ جب ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی لشکر ہے جس کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ سمجھ گئے کہ مسلم کی گرفتاری کے لیے آ رہے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، اس تمہید کا مقصد یہ ہے کہ مسلم کی مظلومیت کو بیان کیا جائے کہ جناب مسلم کس طرح سے بے یار و مددگار کوفے کے اندر شہید کر دیے گئے۔ جناب مسلم کو گرفتار کرنے آئے، مگر جناب مسلم بن عقیل جو خون ہاشمی رکھتے تھے، اس طرح سے تسلیم نہ ہوئے، بلکہ جنگ کی 500 شکی افراد کے ساتھ ایک تن و تنہا مسلم لڑ رہے تھے۔ مگر ایک مرتبہ دھوکہ دہی سے جب امان نامہ دیا گیا تو مسلم بن عقیل نے تلوار نیام میں ڈال دی۔ جب تلوار نیام میں ڈال دی تو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لایا گیا۔ اب جناب مسلم بن عقیل
ابن زیاد کے دربار میں موجود ہیں مگر سلام نہیں کر رہے، جبکہ دوسرے سب جھک جھک کے سلام کر رہے ہیں۔ ایک جگہ سے آواز آتی ہے، اے مسلم، امیر کو کیوں سلام نہیں کیا؟ تو جناب مسلم کی آواز آتی ہے، امیری حسین ابن علی، ارے مجھ مسلم کا تو امیر حسین ابن علی ہے، ان کے علاوہ کوئی امیر نہیں۔ بس یہ جملہ سننا تھا، حاکم وقت کو بہت غصہ آ گیا۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ مسلم بن عقیل کو دارالامارہ کی چھت پہ لے جا کر ان کا سر قلم کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، عزاداران مظلوم کربلا۔ اب یہاں پہ ایک منزل ہے اور آپ کی زحمات تمام۔ جب چھت پہ لایا گیا جناب مسلم بن عقیل کو اور سر تن سے جدا کرنے والے تھے، تو یہاں پہ مقام ثعلبیہ پہ امام حسین کا کاروان پہنچا تھا۔ جب یہ منظر امام حسین کی آنکھوں کے سامنے سے گزرا اعجاز امامت سے، امام حسین دیکھنے لگے کہ میرے بھائی مسلم کو کس طرح شہید کیا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ کاروان کو رکنے کے لیے کہا، جب سارا کاروان رک گیا ارشاد ہوا میرے لیے مصلی لایا جائے۔ جب مصلی لایا گیا جناب امام حسین علیہ السلام مصلی پر بیٹھ گئے اور بیٹھ کر یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ عالم جناب زینب عالیہ نے دیکھا، وہ پھر آئیں اور جناب امام حسین کے پاس آ کر یہ سوال کرتی ہیں، اے بھیا حسین، اس جگہ پر رکنے کا کیا مقصد ہے آپ کا؟ امام حسین فرماتے ہیں، زینب نہ پوچھ، اگر بتاؤں گا تو برداشت نہ کر سکو گی۔ ارے ابھی میں دیکھ رہا ہوں مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر لے جایا جا رہا ہے، ابھی مسلم کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ اب یہ جناب زینب نے سنا نا عزادارو، ایک مرتبہ گریہ کنا ہوئی۔ امام حسین صبر کی تلقین کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جناب امام حسین فرماتے ہیں، اے زینب جاؤ اور مسلم کی بیٹیوں کو لے آؤ، مسلم کی بیٹیوں کو لے آؤ۔ جناب زینب عالیہ مسلم کی بیٹیوں کو لاتی ہیں۔ امام حسین مسلم کی بیٹیوں کو اپنے زانوں پر بٹھا کر اس طرح سے پیار کرتے ہیں، تاریخ بتاتی ہے ایک جملہ بچیوں نے کہہ دیا۔ کیا جملہ تھا؟ بچیاں کہتی ہیں، اے ماما حسین، اے ماما حسین، آج تو اس طرح سے پیار کر رہے ہیں جس طرح یتیم بچوں سے پیار کیا جاتا ہے، آج آپ کے پیار کا انداز نرالا ہے، انوکھا ہے۔ بس امام حسین فرماتے ہیں، اے بچیو، آج سے تمہارا ماما بھی میں حسین ہوں، تمہارا باپ بھی میں حسین ہوں، تمہارے بابا شہید کر دیے گئے۔ عزاداران مظلوم کربلا، کسی اولاد کو، کسی بچیوں کو اللہ پردیس میں اپنے باپ کی شہادت کی خبر نہ دے۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ منظر جناب سکینہ دیکھ رہی تھی کہ جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس طرح سے محبت کی جاتی ہے، اس طرح سے اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا جاتا ہے، جیسے میرے بابا حسین مسلم کی بیٹیوں کے سر پر اپنا ہاتھ پھیر رہے ہیں، ان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور یہی خیال، یہی وہم اپنے ذہن میں لیے ہوئے جب کربلا پہنچی اور 10 محرم کا دن ہو گیا، سب شہید ہو گئے، امام حسین کی شہادت ہو گئی، اب جب جناب سکینہ یتیم ہو گئی، اب یہی خیال کر رہی تھی، ہاں آئیں گے مسلمان، مجھ سے محبت کریں گے، میرے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھیں گے۔ پر افسوس عزادارو، شفقت تو کسی نے نہیں کی، کسی نے محبت کا اظہار نہیں کیا، مگر ہاں کسی نے یہاں پر تماچے مارے، کسی نے یہاں پر تماچے مارے، جناب سکینہ کے گال سرخ ہو گئے، اور جب زندان شام پہنچ گئی تو اپنے بابا کے سر کے ساتھ یہی بین کرتے ہوئے نظر آتی ہے، بابا آپ کے بعد سکینہ کو تماچے مارے گئے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلمون الذين ظلموا أي منقلب ينقلب۔ سلام عاشق خدا، سلام جان مصطفیٰ، سلام قلب مرتضی، سلام روح فاطمہ، سلام شاہ کربلا، غریب نینوا، غریب فاطمہ، غریب مرتضی، حسین یا